تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز شامل کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ نیلت بھائی، آپ سے عرض یہ کرنی تھی، امی پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے دعا فرمائے حفاظت کے لیے، اور کوئی وظائف وغیرہ تو آپ بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو، آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ بتائے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے نا، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، صدقہ بھی نکالیں اپنے والدین کا، اور خوب خدمت بھی کیجیے، خوب دعائیں بھی لیجیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوٹیں وغیرہ لگ جاتی ہیں، خراشیں آ جاتی ہیں، ہاتھ پیروں میں کافی درد رہتا ہے، اور جسمانی ایک تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، سب کی جان مال اسباب ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ چلے میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے والدین کے لیے۔ اب جیسے جسم میں درد ہے نا، خراشیں وغیرہ لگ گئی ہیں، ہاتھوں میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، تو آپ والدین کو کہیے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ کم از کم 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ انشاءاللہ الکریم طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون اور ایک سلامتی نصیب ہوگی الحمدللہ سے۔ جو عموماً خراشوں کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے ایک بے چینی ہو جاتی ہے نا، تو اس میں ایک اطمینان اور ایک سکون الحمدللہ سے پیدا ہوگا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عرفان اتاری اور میں کبیر والا سے تعلق رکھتا ہوں۔ جنید بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ میرے دانتوں میں درد ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی انشاءاللہ کریم اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کبیر والا سے تعلق رکھتا ہوں۔ جنید بھائی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل جیسے گرمیوں کا موسم ہے، میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں، مجھے جلدی سبق یاد نہیں ہوتا اور توجہ نہیں رہتی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ احمد رضا نام آپ نے بتایا ہے نا، جی انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد بلال اتاری، میرا سوال یہ ہے، عید الاضحیٰ کے دن قریب ہیں، لوگ عید الاضحیٰ کے جانور بھی خرید رہے ہیں، ایسا روحانی علاج عطا کر دیں کہ عید الاضحیٰ کا جانور چوری ہونے سے، گم ہونے سے، بھاگ جانے سے محفوظ رہے۔ جانور چوری نہ ہو، گم نہ ہو، حفاظت رہے۔ چلیں اس کا وظیفہ انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ حضور والا گھر کے بچوں کو، جانوروں کو اور کاروبار کو اکثر نظر لگ جاتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ اور کوئی ٹوٹکا ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ جی جی انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ عبد الوحید شکارپور سے عرض کر رہا ہوں، گزارش یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ اسکول میں یا مدرسے میں جو ہے وہ پڑھائی میں دل لگا کر پڑھتے نہیں ہیں، تو ان کو دل لگا کر پڑھنے کے لیے کون سا وظیفہ یا جو ہے وہ روحانی علاج جو ہے وہ پر عمل کرنا چاہیے، برائے کرم جو ہے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی انشاءاللہ الکریم، پڑھائی میں بچوں کا دل لگ جائے، مدرسے میں تعلیم میں ان کا دل لگے، اس حوالے سے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ میسیجز میں چند ایک میں شامل کر لیتا ہوں، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں عدنان بھائی، نوٹ کیجئے گا۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ رشتے میں رکاوٹ ہے، کافی دنوں سے استخارہ بھی فرما دیں۔ فدا حسین نام ہے اور والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے، ان کا بھی استخارہ کیجئے گا کہ کیا کوئی بندش ہے یا قدرتی طور پر ان کے ساتھ رکاوٹ ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری خالہ ہیں، ان کا نام ہے نسرین اور ان کی والدہ کا نام ہے سرور جہاں۔ ان کی میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیمار رہتی ہیں، اور ان کے بتا رہے ہیں کہ پیر بہت زیادہ جلتے ہیں۔
ان کا بھی استخارہ کیجیے گا کہ ان کے ساتھ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا بیماری کا ہی معاملہ ہے۔ میرے بھائی کا نام محمد شہباز ہے، والدہ کا نام سائمہ ہے، دماغی حالت ان کی کافی خراب ہے، اس حوالے سے استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ استخارے آپ فرما لیجیے عدنان بھائی۔ روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز تھی، ان کے جوابات ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے کبیر والا سے عرفان بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ دانتوں میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ دیکھیں سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر شہادت والی انگلی پر آپ دم کر کے یہ دانتوں پر آپ پھیل لیا کریں، انشاءاللہ الکریم دانتوں کا درد جاتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں مسواک کا آپ استعمال کیجئے، مسواک کی برکت سے الحمدللہ عز و جل جہاں دانتوں کا درد دور ہوتا ہے، منہ کے امراض دور ہوتے ہیں، وہیں جسمانی طور پر بھی صحت حاصل ہوتی ہے، اور امراض شکم دور ہو جاتے ہیں، پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، امراض قلب، دل کی بیماریاں الحمدللہ عز و جل دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا کہ مسواک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ تو مسواک کا استعمال کریں اچھی نیتوں کے ساتھ، سنت کی نیت سے، اور دیگر جو ہیں جسمانی امراض وہ دور ہوتی چلے جائیں گے۔ احمد رضا بھائی تھے کبیر والا سے، آپ نے کہا تھا کہ گرمی کا بھی موسم ہے، میں جامعہ میں پڑھتا ہوں، سبق یاد نہیں ہوتا، توجہ نہیں رہتی۔ دیکھیں سبق یاد کرنے کے لیے توجہ کا یکسوئی اور دل جمعی، حاضر ذہنی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا سبق یاد وقتی طور پر تو ہو جاتا ہے، لیکن دوسرا ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کی دہرائی نہیں کرتے، اس کے تکرار نہیں کرتے، کسی کو سناتے نہیں ہیں، اس کو ہم ریپیٹ نہیں کرتے، بس ایک دفعہ یاد کر لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں یاد ہو گیا سبق نا، پھر کچھ دیر کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ سارا کا سارا سبق ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس کی دہرائی بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہیں۔ ایک دعا میں عرض کر دیتا ہوں، جب بھی آپ سبق یاد کریں تو سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم سبق یاد ہو جائے گا۔ بلال بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور لوگ جانور لے کر آتے ہیں، چوری نہ ہو، گم نہ ہو، جانور کی حفاظت رہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو 10 مرتبہ یا جلیل پڑھ کر آپ دم کر دیں اپنے جانور پر، الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہمارے اعجاز بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو، گھروں کو، اور ہمارے مال و اسباب کو، جانوروں کو نظریں لگ جاتی ہیں، تو نظر بد سے حفاظت کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں نظر بد سے حفاظت کے لیے اگر اپنی چاہتے ہیں کہ نظر بد نہ لگے تو سورہ فلق اور سورۃ الناس ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر یہ دم کر لیا کریں، الحمدللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جانوروں کو نظر بد نہ لگے تو اس کے لیے 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم جانور بھی نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارے عبد الوحید بھائی تھے شکارپور سے، آپ نے کہا تھا کہ بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، لیکن پڑھائی میں، تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ بچوں کا ذہن بنانا پڑے گا، یہ ہوتا ہے وقتی طور پر اس طرح کی کیفیت بچوں کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ آپ ذہن سازی کریں، سمجھائیں، اور یہ وظیفہ نوٹ کر لیں، آپ خود یہ وظیفہ پڑھ لیں، یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا بچے کو پلائیں، اور یاد رہے کہ دن میں 5 ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ کریم بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے۔ اور کوشش کریں کہ تعویذات اتاریہ بھی حاصل کریں، روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، آپ آئیں بچوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کا پڑھائی میں دل لگے، بچوں کو نظر بد سے حفاظت رہے ان کی، اس کے لیے الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ بھی دیے جاتے ہیں، استعمال کریں، بفضلہ تعالی فائدہ حاصل ہوگا اور بچوں کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، شامل کریں عدنان بھائی استخاروں کی۔ جی ارشاد فرمائیں۔ یہ سب سے پہلے نا فدا حسین بھائی کا ہم نے استخارہ کیا ہے جنید بھائی، استخارے میں شادی کے حوالے سے فرمایا تھے، استخارہ آپ کا کیا فدا حسین بھائی، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں فی الوقت جو ہے وہ آزمائش کا اشارہ ہے، شادی آپ کی ہو جائے، جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائے، اس کے لیے آپ کو ایک بہترین روحانی علاج عرض کر رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کیجیے گا پابندی کے ساتھ نا، 40 دن آپ اس پہ عمل کیجیے، اس دوران انشاءاللہ الکریم آپ کی شادی کے سلسلے میں کوئی رشتے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین و
والتین والزیتون، یہ مکمل صورت 60 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیے، اور یہ 40 دن تک عمل کرنا ہے۔ 40 دن کے اندر اندر انشاءاللہ الکریم آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نسرین بنت سرور جہاں کا استخارہ کیا گیا، یہ بتا رہے تھے بیمار رہتی ہیں اکثر، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے ساتھ رہتا ہے بیماری کا۔ استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ تو بیماری سے نجات کے لیے اکثر آپ کی بیماری کا مسئلہ رہتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو۔ اس کی کثرت کیجئے اور کثرت کے ساتھ اس کا یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کے بہت سارے امراض دور ہو جائیں گے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ یا معیدو یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لیں، اس کو پڑھنا ہے آپ نے کثرت کے ساتھ۔ آخر میں شہباز بھائی کا استخارہ کیا گیا، یہ بتا رہے تھے کہ دماغی امراض کا مسئلہ ہے، دماغی کوئی خلل وغیرہ ہے دماغ میں۔ استخارہ جو کیا نا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، فی الوقت بیماری کا اشارہ ہے۔ تو دماغی امراض سے نجات کے لیے روزانہ چاہیں تو یہ شہباز بھائی خود کر لیں یا گھر کا کوئی فرد یہ روحانی علاج کرے۔ کرنا یہ ہے کہ لا حول شریف یہ 60 مرتبہ پڑھ لیں۔ لا حول شریف سے مراد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور آخر کی تینوں صورتیں سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ تین مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف، اور پڑھ کر تھوڑے سے پانی پر دم کر کے انہیں پلا دیا کیجیے۔ روزانہ یہ عمل کریں تا حصول شفا، یہ عمل جاری رکھیں، اللہ نے چاہا تو تمام دماغی امراض سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام محمد تصور زمان ہے، میں ضلع بہاولپور تحصیل احمد بشرکیہ میں رہنے والا ہوں۔ جنید بھائی آپ سے گزارش ہے کہ میرے والد محترم کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ان میں اکثر ان کو یا لین دین کرتے ہیں، ان کو اکثر اس لین دین میں اور کام میں اکثر ان کو نقصانات ہوتے ہیں اور یعنی کہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری مشکل اور پریشانی مصیبت ہم سے دور ہو جائے، بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ لین دین کے وقت جائز لین دین ہونا چاہیے نا، جائز لین دین کے وقت کا ایک وظیفہ ہے، اگر وہ پڑھ لیا جائے تو الحمدللہ سے وجل نقصانات سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ ابھی اب آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ علی محمد اتاری، عبدالحکیم شہر سے۔ والدہ کا نام بلقیس بی بی۔ کام کی بندش کے حوالے سے کاروبار میں آزمائشیں وغیرہ چل رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد عطا فرما دیں اور اس کے لیے استخارہ بھی کریں۔ جی علی محمد بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میں محمد قاسم علی پڑھائی کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، اور میری والدہ کا نام معراج بی بی ہے، اور دعا بھی کروانی ہے اپنے لیے۔ پڑھائی میں نا وہ دل نہیں لگ پا رہا نا، وہ استخارہ کروانا تھا۔ جی انشاءاللہ کریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ شاہد علی اتاری، والدہ کا نام ہے شیبن خاتون۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا نا 9 مہینے پہلے نا پاؤں کا آپریشن ہوا تھا، کٹ گیا تھا پاؤں آدھا گھٹنے سے نیچے نا، تو اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ دونوں پاؤں میرے سیدھے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آسانی فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور پھر آپ کے لیے انشاءاللہ الکریم کے ساتھ وظیفہ بھی بتائیں گے، پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پاؤں آپ کے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، صبر اور صبر سے کام لیجئے، ہمت رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ جنید بھائی میں محمد اعجاز القادری اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ برائے مہربانی میرے والد صاحب محمد انور حسین انصاری جو کہ اس وقت علیل ہیں، پلیٹلیٹس وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے، جسمانی جملہ تمام بیماریوں کی شفا کے لیے دعا فرما دیں اور ہم سب کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔
यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह पाक आपकी हम सब की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े एजाज़ भाई के वालिद साहिब को शिफ़ा अता फ़रमाए, आमीन। सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, इनकी बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा और दराजात की बुलंदी का सबब बनाए। जो भी इनकी बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, जो भी जिस्मानी कमज़ोरियाँ, अल्लाह करे जल्द दूर हो जाएँ, सेहत तंदुरुस्ती नसीब हो। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह करीम एजाज़ भाई दुआ भी करेंगे आपके वालिद साहिब के लिए और वजीफ़ा भी चलें। मैं हाथों हाथ मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपके लिए, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ एजाज़ भाई। देखिए, दुरूद शिफ़ाए अमराज़, ये आपने कहा ना कि वालिद साहब की जैसे जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी हो चुकी है, अल्लाह न करे खून की कमी हो चुकी हो, वाइट सेल कम हो चुके हों और बाद औक़ात प्लेटलेट्स ये कम हो जाते हैं और जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, तो इसके लिए दुरूद शिफ़ाए अमराज़ बेहतरीन वजीफ़ा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद शिफ़ाए अमराज़ ये आप पढ़कर वालिद साहिब पर दम भी करें। अच्छा, पानी पर दम करके भी पिला सकते हैं। अच्छा, किसी आप प्लेट पर या किसी कागज़ पर लिख कर आप इसको पानी की बोतल में डालकर, प्लेट में लिखना है तो फिर इसमें पानी डालकर आप ये पानी वालिद साहिब को पिलाएं। कोशिश करें कि ज़र्दई रंग या ज़ाफ़रान से लिख लें, और अगर ये मुयस्सर नहीं है तो किसी भी आम पॉइंटर से, मार्कर से आप लिख कर आप उस प्लेट में पानी डालकर ये पिलाएं वालिद साहिब को। इस दुरूद शिफ़ाए अमराज़ के बारे में आता है कि बिइज़्निल्लाह मौत के सिवा हर बीमारी से शिफ़ा है। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, तसव्वुर ज़मान नाम आपने बताया था कि वालिद साहिब के हमारे काम के लेन देन के मामलात होते हैं और खेती बाड़ी के हवाले से भी उन्होंने कहा था ना कि खेती बाड़ी वगैरह करते हैं तो उसमें बाद वक़्त नुकसान हो जाता है, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि लेन देन के वक्त अगर वो पढ़ लिया जाए तो नुकसानात ना हो। तो देखिए, अव्वलन तो याद रखिए कि लेन देन का मामला जायज़ होना चाहिए। जायज़ लेन देन के वक्त जो कोई 21 मरतबा 21 टाइम्स या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ लिया करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वो नुकसानात से महफूज रहेगा। अब यहाँ बिलखुसूस बिज़नेसमैन, कारोबारी हज़रात, ताजिर हज़रात, जो लेन देन के मामला जिनके रहते हैं, पैसे लेने का देने का सिलसिला रहता है, तो जब भी कोई इस तरह की आप कोई इस तरह का सौदा कर रहे हो ना, तो आप चाहते हैं कि नुकसान से महफूज रहें, तो 21 मरतबा आप या ज़ल जलाली वल इकराम दिल में पढ़ लें अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ, इंशाअल्लाह करीम नुकसानात से महफूज रहेंगे। आइए नाज़रीन, शामिल करेंगे इस्तिखारों के जवाबात। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएँ जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, जवाबात बयान किए जाएंगे। जी अदनान भाई इरशाद फरमाइए। जी जुनैद भाई, ये 3 इस्तिखारे आपने, एक पहला इस्तिखारा तो अली मोहम्मद भाई का था, वो काम की बंदिश के हवाले से शायद उन्होंने कहा। जी इस्तिखारा किया है अली मोहम्मद भाई का, तो इस्तिखारे में बंदिश तो आ रही है, बंदिश है यानी कि अमलियात का इशारा है। सही। तो इससे ये बंदिश हो या अमलियात वाला मामला हो, इससे नजात के लिए, कारोबार बेहतर करने के लिए एक अमल होता है जो कारोबार की बंदिश के हवाले से हमारे रूहानी इलाज के स्टॉल पर भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये अमल मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, इसके पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकत से बंदिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कारोबार हो या घर की बंदिश हो ना, इसके लिए इसको दूर करने के लिए बाद नमाज फ़जर आपने ये करना है कि सूरज निकलने से पहले बावुज़ू दुकान, दफ्तर या घर पर जाकर, घर के या दुकान के बाहरी वाली जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा, इस दरवाजे के पास खड़े होकर एक मरतबा सूरतुन नास पढ़ें। ठीक है, सूरतुन नास पढ़ने के बाद इसमें अव्वल आखिर दूसरी भी पढ़ लें, पढ़कर दरवाजे पर अपने दम कर दीजिए। जो दरवाज़ा है ना, दुकान का शटर जिसको हम कहते हैं वो है, या घर का दरवाज़ा है, इस पर आप दम कर दीजिए। ठीक, फिर 5 कदम आप पीछे हटकर दोनों जो जूते आपने पहने हुए हैं इनको आपस में, इनके तलवों को आपस में मिलाकर झाड़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से करम हो जाएगा। अब ये जूते पहनकर आप दुकान में या घर में चले जाइएगा इंशाअल्लाहुल करीम। इसकी बरकत से जुनैद भाई, ये बंदिश का अमल आपने प्रैक्टिकल भी किया था एक दफ़ा, इसका क्लिप भी है माशाअल्लाह, और भी मतलब इसके ज़रिए से मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इनका बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये तो बंदिश का तोड़ जी बेहतरीन आपने इरशाद फरमा दिया। अच्छा, ये अभी हो सकता है कि आपको ना याद ना हो सका हो, लिख ना पाए हों, तो अब आप एक काम कीजिएगा, आप रूहानी इलाज के स्टॉल पर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दुनिया के 36 से ज़ायद ममालिक में रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं। दावत इस्लामी के तहत रूहानी इलाज के स्टॉल पर यह बाकायदा आपको
پرنٹ شدہ یہ آپ کو مل جائے گا، یہ طریقہ تحریری طور پر مل جائے گا، ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ یہ اس میں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ قاسم بھائی نے بھی اپنی پڑھائی کے حوالے سے کچھ کہا تھا۔ جی قاسم علی بھائی کا استخارہ کیا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ان کا نا، استخارہ کیا ہے قاسم بھائی، اس میں استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے فی الوقت، آزمائش کا اشارہ، اور اپنی ایک بعض دفعہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی نا کہ کسی چیز میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، تو پڑھائی میں دل لگ جائے اس کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمانو، یہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پی لیا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ آخر میں زاہد علی بھائی کا تھا، یہ بڑا ایسا انہوں نے مسئلہ بتایا کہ ان کے پیر بیچاروں کے نا سیدھے نہیں ہو رہے، اللہ کرم فرمائے اور ان کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، پیر سیدھے ہو جائیں۔ اس کے لیے دیکھیں کوئی ایسا مرض ہے نا جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کے لیے ایک آپ کو عمل عرض کر رہا ہوں، خلوص دل کے ساتھ، صحیح ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں لو لگا کر آپ 100 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 100 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھ کر اس مرض، اس درد والی جگہ پر، تکلیف پر دم بھی کر دیجئے انشاءاللہ الکریم۔ 3 دن یہ عمل کیجئے گا خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو آپ کے بہت سارے امراض جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پاؤں بھی اللہ کی رحمت سے سیدھے ہو جائیں گے، ان کے پاؤں جو ہوتا ہے نا بعض اوقات پیروں میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا آپ یہ کریں، 3 دن یہ عمل کر لیں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ میسیجز کافی سارے ہیں، چند ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں۔ شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں۔ بنت صدیق کے 3 ماہ سے سر میں درد ہے، اکثر طبیعت خراب رہتی ہے اور استخارہ فرما دیجیے، روحانی علاج بھی بتایا کہ آئی سائٹ بھی ان کی ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بنت صدیق نام انہوں نے خیر نہیں بتایا نا، تو نام آپ نے بتانا ہے، نام اور والدہ کا نام بتانا۔ چلے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی کے سر میں درد رہتا ہو تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پہ دم کر لیں۔ آپ ایک دفعہ عمل کریں گے نا یہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر، الحمدللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا بالفرض۔ اگر ختم نہ ہو پھر دوبارہ یہی عمل کریں، دوسری مرتبہ میں بھی الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گا بالفرض۔ بھائی آپ نے دوسری مرتبہ بھی عمل کر لیا، نہیں ٹھیک ہوا، تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کریں۔ تیسری مرتبہ کا یہ عمل پورا ہونے سے پہلے الحمدللہ عز و جل کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، یہ الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یا حمیدو، جو 90 ٹائم یہ گلاس یا پیالے پہ دم کرتے ہیں پڑھ کر، کیا وہ گلاس دھویا جا سکتا ہے یا دھو کر دوبارہ پڑھنا پڑے گا کیا؟ تو دیکھیں چاہے آپ اس کو دھو لیں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھ کر آپ نے یہ دم کر دیا نا، یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کر دیا، اب یہ برسوں تک آپ چلا سکتے ہیں۔ آپ چاہے اس کو ایک دفعہ دھوئیں، دن میں کئی مرتبہ دھوئیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا یا حمیدو والا چلے میں وظیفہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں، یہ کس لیے کیا جاتا ہے نا؟ تو دیکھیں اگر اللہ نہ کرے کوئی بری عادت میں پڑ گیا ہو، کسی برے فعل میں پڑ گیا ہو، کسی کی بے تکی باتیں کرنے کی عادت ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کی فحش گوئی کی عادت نہ جاتی ہو، تو خالی پیالہ، خالی گلاس لے کر 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر آپ اس پہ دم کریں، خالی پیالے میں، خالی گلاس میں دم کر دیں، اب اس میں پانی ڈال کر آپ اس شخص کو پلائیں کہ جو برے فعل میں ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کی عادت بد یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ گھر کا استخارہ نکلوانا ہے، کہ مکان نمبر 471 ہے، والد کا نام ہے محمد اختر اور روزی میں برکت نہیں ہے، اس حوالے سے استخارہ کیجئے گا۔ ایک اور میسیج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے اور میرا استخارہ فرما دیجئے، میرا نام قدسیہ اور والدہ کا نام عائشہ ہے، اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی فرما دیجئے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب میں کام پہ ہوتا ہوں تو طبیعت ٹھیک رہتی ہے، لیکن جب گھر آتا ہوں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے۔ شہباز عمر نام ہے اور والدہ کا نام ہے ان کا حسن جہاں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، علشمہ بی بی، والدہ کا نام حضورہ بی بی، انہوں نے بتایا کہ سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے، بعض اوقات بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور اس حوالے سے استخارہ بھی کیجیے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ طاہر نام ہے، والدہ کا نام سروری بی بی ہے، دکان اچھی چلتی تھی پہلے، آج کل کاروبار بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا اور کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے حسان علی اتاری،
پنجاب سے انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب راجنپور سے عرض کر رہا ہوں والدہ کا نام پروین اور میں آرمی میں جاب کرنا چاہتا ہوں، بہت آزمائشیں پریشانیاں ہیں اور میرے حق میں جاب کرنا یہ بہتر ہے یا نہیں، اس حوالے سے استخارہ کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نغمہ نورین، والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے، استخارہ فرما دیں، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، دعا بھی فرما دیں۔ اچھا، یہ ایک میسج آیا کہ دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں زیادہ سے زیادہ کر سکیں، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے، گرمی بہت ہے اور ہمت بڑی رہے، جذبہ سلامت رہے، اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک مجھے دین کے کاموں میں استقامت نصیب فرما، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے طاقت نصیب فرما اور مجھے اخلاص عطا فرما، اور رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے آپ کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں، الحمدللہ عز و جل یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ افضل العبادات احمسها، کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت وہ ہے کہ جس میں زحمت مشقت زیادہ ہو، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے نا۔ آپ کریں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک ہمت عطا فرما دے گا، بس نیت سچی ہونی چاہیے، جذبہ سلامت رہنا چاہیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ اسد بن عبدالعزیز بات کر رہا ہوں شہر کراچی سے۔ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے حضرت، آج کل یہ مرض چل رہا ہے ہیپاٹائٹس اے اور چکن گنیا وغیرہ کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی دونوں کا یہ روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے۔ میں محمد محسن اتاری بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ طبیعت میں کافی بے چینی سی رہتی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا اور میرے لیے خصوصی دعا بھی کروا دیجیے گا، آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ جی محسن بھائی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، اور طبیعت میں اللہ کرے اطمینان نصیب ہو جائے، ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہو، بے چینیاں دور ہو جائیں، قلبی سکون نصیب ہو جائیں، تو اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ توفیق احمد نام ہے میرا، میری والدہ کا نام شاہدہ خاتون ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے روزگار نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے استخارہ کرانا ہے۔ صحیح، اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام راحیل اتاری ہے، میں آؤٹ آف کنٹری رہتا ہوں۔ جب میں پاکستان میں رہتا ہوں تو کوئی ناک کا پرابلم نہیں رہتا، تو آؤٹ آف کنٹری آتا ہوں تو نوائس ناک میں میرے بہت درد رہتا ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج بتا دیجیے، اور میری والدہ کا نام امینہ ہے، استخارہ بھی کر لیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام ہے رضیہ بیگم اور میرا نام ہے ثقلین۔ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، استخارہ کر کے بتائیں۔ اللہ پاک گھر کے حالات بہتر فرمائے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، محبت عطا فرمائے، اللہ کرے حالات اچھے ہو جائیں، جلد اچھے حالات ہو جائیں اور خوشیاں نصیب ہوں۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم۔ ثقلین نام آپ نے بتایا ہے، استخارے آپ کے ہو رہے ہیں، دیگر ناظرین کے بھی استخارے کیے جا رہے ہیں، استخارے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھی، ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے اسد بن عبدالعزیز، آپ نے کہا تھا کہ آج کل یہ ہیپاٹائٹس اور چکن گونیا یہ کافی چل رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں چکن گونیا اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، جسم وغیرہ میں یہ کافی درد رہتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اور جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے۔ چکن گونیا دیکھیں، اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا وائرس چل رہا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس وائرس سے اور اس موذی مرض سے ہم محفوظ رہیں، تو روزانہ کی بنیاد پر 29 مرتبہ یا مہیمینو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اب چونکہ اس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں آپ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کے جس حصے میں جہاں جہاں درد ہے وہاں پر اس طرح ہاتھ پھیرتے رہیں، الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک افاقہ اور ایک الحمدللہ عز و جل سکون حاصل ہوگا۔ اچھا، دوسرا یہ ہماری ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا پیلیا ہیپاٹائٹس بھی کافی چل رہا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیں سورۃ الحشر قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورۃ الحشر کی یہ پہلی آیت ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ نہ کرے کسی کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو، یرقان ہو چکا ہو، پیلیا ہو چکا ہو، تو یہ 101 مرتبہ
یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ مریض کو پلائیں گے نا، جس سے ہیپاٹائٹس سے الحمدللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا، اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ان دونوں ہی امراض کے حوالے سے میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے اسرار سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے انشاءاللہ الکریم۔ تعویذات اتاریہ کی برکت سے بھی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محسن بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ طبیعت میں ایک بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ طاری رہتی ہے، ایک سکون آ جائے طبیعت میں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات دن میں اس طرح کی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، نہ گھر میں دل لگے، نہ کام کاج میں دل لگے، آفس جائے تو وہاں دل نہ لگے، اپنے دکان پہ جائیں تو وہاں دل نہ لگے۔ تھوڑا ماحول کو چینج کریں، اپنی صحبت پر غور کر لیں، تھوڑی اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، ماحول تھوڑا تبدیل کریں، الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک روٹین کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی ایک طبیعت کے اندر ایک یوں سمجھیے کہ ہم جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کمفرٹ زون سے بھی ہم نکلنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا، اچھا صحبت کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ نیک لوگوں کی، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، صحیح ہے؟ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ الحمدللہ عز و جل طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون پیدا ہوگا۔ یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، جب بھی اس طرح کی کیفیت ہونے لگے نا ناظرین، طبیعت میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، دل نہیں لگ رہا، عجیب و غریب کیفیت ہو رہی ہو، تو یہ پڑھا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، طبیعت میں ایک سکون پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ہو گئے استخارے عدنان بھائی؟ جی جنید بھائی، کچھ آپ نے سوشل میڈیا کے وہ اپنا کچھ میسیجز بھی آپ کی طرف بڑھائے تھے اور کچھ جو ہے نا کالز ہیں، تو اس میں جو بن سکتا ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، سب کے جواب ارشاد کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ محمد اختر بھائی کا استخارہ کیا، سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ بھائی گھر میں جو ہے نا بے برکتی کے معاملات ہیں، گھر کا نمبر بھی بتایا تھا آپ نے۔ استخارہ آپ کا کیا، استخارے میں اختر بھائی گھر کے حوالے سے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بے برکتی گھر کی دور ہو جائے، اس کے لیے کرنا یہ کہ گھر کا کوئی بھی ایک فرد یا گھر کے تمام ہی افراد سورۃ الواقعہ جو ہے یہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، مغرب کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ اس سے بہت سارے فوائد یہ حاصل ہوں گے کہ گھر سے فاقہ اور تنگ دستی دور ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پابندی اس کی رہے گی، تو انشاءاللہ عز و جل بے برکتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ قدسیہ بنت عائشہ کا استخارہ کیا، یہ بتا رہے تھے کہ اکثر سر میں درد رہتا ہے، اکثر سر میں درد رہتا ہے، استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب اکثر سر میں درد جس کے رہتا ہو تو اس نے کرنا یہ، ایک تو یہ کہ 11 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، جس وقت سر میں درد ہو رہا ہے نا اس وقت۔ اچھا، آپ نے پڑھ کے دم کیا ایک دفعہ، نہیں صحیح ہوا تو پھر دوبارہ یہی 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیجئے۔ اسی طرح 11 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو سر کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شہباز بھائی کا استخارہ کیا گیا، یہ بتا رہے تھے کہ گھر سے باہر ہوتا ہوں تو صحیح رہتا ہوں، گھر میں آتا ہوں تو پھر میری طبیعت وغیرہ جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے، گھر میں دل نہیں لگتا، گھر میں عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ تقریباً رہتا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ نا، جی یہ بالخصوص شادی شدہ افراد کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات رہتے ہیں۔ گھر سے باہر تو طبیعت صحیح ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، ٹھیک۔ اچھا، اور جب گھر میں آتے ہیں تو اس طرح کی کیفیت ہونا، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک نارمل، اچھا یہ اثرات وغیرہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ ہاں، بعض دفعہ اثرات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نا جنید بھائی جو صحیح بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ذمہ داری والا معاملہ ہے نا، تو ذمہ داری جب گھر پہ آتا ہے کوئی شخص تو اس کے اوپر ہوتی ہیں ذمہ داریاں۔ اب وہ کوئی کام نہیں ہو تو اس کی وجہ سے ذہن کے اوپر ایک بھاری پن ہوتا ہے، برڈن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیچاری کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان کا جو استخارہ کیا نا اس میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ شہباز بھائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی گھر پر آپ جب چلے جائیں اور آپ کو یہ کوئی ٹینشن ہو رہی ہو، کسی قسم کی گھبراہٹ ہو رہی ہو، تو اسی وقت آپ یوں کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے طبیعت جو ہے وہ آپ کی حشاش بشاش ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ توفیق احمد بھائی کا استخارہ کیا گیا، روزگار کے حوالے سے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، فی الوقت آزمائش کا اشارہ ہے، روزگار مل جائے، اچھا بہترین روزگار مل جائے۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ اللہ پاک کا یہ اسم یا وہابو، یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ 40 دن کے اندر انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے آپ کو بہترین روزگار
مل جائے گا۔ آخر میں راحل بن امینہ کا استخارہ کیا، یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں ملک میں ہوتا ہوں تو میری طبیعت صحیح رہتی ہے، ناک وغیرہ سب صحیح رہتی ہے، مگر ملک سے باہر جاتا ہوں تو ناک میں درد ہوتا ہے۔ استخارہ کیا، استخارے میں راحل بھائی عملیات کا اشارہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی الرجی وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی طبیعت کو وہاں کا موسم راس نہیں آتا ہو، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں اور اس روحانی علاج پہ بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ناک کا درد ہو یا کسی بھی جسم میں کسی بھی جگہ پر درد ہو، اس درد سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ پاک کا ایک نام یا محییو، یا محییو، یا محییو، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، صحیح ہے، تو جسم میں کہیں پہ بھی درد ہوگا نا آپ کے، اس کی برکت سے درد جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ آخر میں ثقلین بھائی کا استخارہ ہے۔ ثقلین بھائی بتا دیں گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، استخارہ کیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ثقلین بھائی، فی الوقت آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ پاک کی یہ 4 نام جو ہے، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یہ 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے گھر سے غربت و ناداری کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ تو زبردست وظیفہ ہے جو اسماء الحسنہ میں بیان کیا گیا۔ جی امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں بھی یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اب جیسے آج کل حالات بڑے نازک چل رہے ہیں اور آج اس مہنگائی کے دور میں گزارا لوگوں کا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ گھر میں خوشحالی آ جائے، برکت آ جائے اور اطمینان، ایک سکون پیدا ہو جائے، غربت دور ہو جائے، ناداری دور ہو جائے، یہ پڑھا کریں وظیفہ۔ 1 ہفتے کا یہ عمل ہے نا، 1 ہفتے کا 7 دن کا، بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، ہاں بیماریاں ماشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے جیسے آج کل عموماً ہوتا ہے نا، کبھی جیسے والد بیمار ہیں، والد صاحب ٹھیک ہوئے تو والدہ بیمار ہو گئیں، اچھا والدہ ٹھیک ہوئی تو پتہ چلا وہ بچہ بیمار ہو گیا، اچھا بچہ ٹھیک ہوا تو گھر والے بیمار ہو گئے۔ اگر اللہ نہ کرے گھر میں کوئی اس طرح کی بیماریوں کے بھی معاملات چل رہے ہوں نا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہو، تو آپ یہ پڑھا کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے گھر سے بیماریاں بھی دور ہوتی چلے جائیں گی۔ اب چونکہ قربانی کے دن بھی قریب ہیں، لوگ مویشی منڈی سے جانور لے کر آتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی کچھ وظائف ہوتے ہیں کہ اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو جانوروں کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ آئیے اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہمارے پاس موجود ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جانور آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق مل چکا ہے، اب جانور کو مویشی منڈی سے لانا ہے گھر پر۔ اب بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جب مویشی منڈی سے جانور کو گھر لے کر آتے ہیں تو راستے میں بعض اوقات بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، جانور کو نقصان پہنچ جاتا ہے، جانور کو چوٹ لگ جاتی ہے، یا بعض اوقات جانور نقصان پہنچا دیتا ہے، یا بعض اوقات نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب آپ مویشی منڈی سے واپس اپنے گھر جانور لے کر آ رہے ہوں تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے جانور پر دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کا جانور نقصانات سے محفوظ رہے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے حادثہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے، اللہ پاک کے نام پاک میں بڑی برکتیں ہیں۔ لیجئے یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ اپنے جانور پر دم کر لیجئے گا۔ وہیں پر مویشی منڈی میں ہی جب آپ جانور کی خریداری کر لیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیجئے گا، انشاءاللہ الکریم حادثات سے بھی محفوظ رہیں گے، جانور کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے مکمل دکان ہے، مکان ہے، مال و اسباب ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی نقصانات سے محفوظ رہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیا کیجئے۔ یہ وظیفہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برقاتم العالیہ کا بڑا ہی شاندار رسالہ ہے، مینڈک سوار بچو، یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے کہ چاہے دکان ہو، مکان ہو یا مال و اسباب پر روزانہ اگر یا اللہ 49 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے ہماری حفاظت رہے۔ ماشاءاللہ جنید بھائی، آپ نے یہ جانوروں کی حفاظت کا وظیفہ بتایا، تو عید کے دن کا بھی کوئی خاص وظیفہ ہے؟ عید کے دن کا بھی وظیفہ ہے، بالکل سب سے بڑھ کر تو یہ کہ یوم النحر
جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل تو یہی ہے کہ خون بہایا جائے، ہے نا. اللہ پاک سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور خوش دلی کے ساتھ ہم قربانی کریں. عید کے دن بھی دیکھیں فرائض اور واجبات کی پابندی کرنی ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، سنن و مستحبات پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی نوٹ کر لیجئے. یہ دونوں عیدین میں یہ کیا جاتا ہے، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے. اب جیسے بقرہ عید کا دن ہوگا یوم النحر 10 ذو الحجۃ الحرام، تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. 300 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اپنے مرحومین ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، آباء و اجداد ہیں، آقا کی ساری امت کو، تمام فوت شدہ مسلمانوں کی ارواحوں کو بخش دے، اصال کر دیں. اچھا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا، اور جب یہ پڑھنے والا خود انتقال کرے گا تو اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. اور اللہ پاک ان انوار کے صدقے ہماری قبروں کو روشن و منور فرمائے. تو عید کے دن یہ وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 300 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا، اب عید والے دن غروب آفتاب سے پہلے تک یہ تعداد پوری کر لیں، چاہے تو ایک ہی نشست میں پڑھ لیں، بلکہ ایک ہی نشست میں پڑھیں تاکہ ایک یکسوئی دل جمعی بھی رہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ یہ پڑھیں. اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ پاک کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں. بڑا پیارا یہ وظیفہ ہے، اور یہ تو ویسے بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ. اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک وظیفہ، اب چونکہ وقت بھی اختتام کی جانب ہے، ایک وظیفہ چلیں میں عرض کر دیتا ہوں، جسے کہا جاتا ہے تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ، فرشتوں کی تسبیح. فرشتوں کی تسبیح بھی یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ پڑھا کریں. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تسبیح ملائکہ کی برکت سے روزی دی جاتی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھا کرو. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے اتنا مجھے مال دیا، دنیا اس کثرت کے ساتھ میرے پاس آئی ہے کہ اب میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، اتنا مل گیا ماشاءاللہ. تو اچھی نیتوں کے ساتھ یہ بھی پڑھا کریں. اچھا، یہ وظیفہ پڑھنا کبھی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہونا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع شمس سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں. 100 مرتبہ کی تعداد انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت رہے گی. اللہ پاک یوم عرفہ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. ناظرین، جن کے کالز رہ گئے، جن کے میسیج شامل نہیں کیے جا سکے، آپ چاہیں تو استخارے کے لیے اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم استخارے ہو جائیں گے. 24 گھنٹے الحمدللہ سبحان 12 گھنٹے یہ سروس آن رہتی ہے. آپ جب چاہیں نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں. آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے. شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما دے، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما. جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ پاک کے اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے میسیجز کیے، کالز کیں، اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتایا. کسی کے والد بیمار ہیں تو کسی کے بچے بیمار ہیں تو کسی کے گھر والے بیمار ہیں، کوئی بے روزگار ہے تو
کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے، کسی کو چکن گونیا ہو گیا ہے، تو کوئی کس بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کے بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ در سب دور فرما دے۔ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، غلط فہمیاں، شکوک و شبہات، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا